بد نظری کسے کہتے ہیں؟ شہوت کے ساتھ میں کسی غیر عورت کو، کسی لڑکی کو دیکھنا، دل کی لذت، دماغ کی لذت حاصل کرنے کے لیے کسی غیر محرم کو دیکھنا، کسی لڑکی کو دیکھنا، بازار میں جاتے ہوئے کسی غیر محرم پر اپنی نگاہوں کو جمع دینا، یہ تمام چیزیں بد نظری کہلاتی ہیں۔ سنیں، اللہ رب العزت بہت زیادہ سخت سزا دینے والے ہیں، ایسے شخص کو جہنم میں ڈالیں گے، چاہے وہ بد نگاہی کرنے والا مرد ہو، چاہے وہ بد نگاہی کرنے والی عورت ہو۔ کیا کیا سزائیں ملتی ہیں بد نگاہی پر؟ اللہ رب العزت اس کے حافظے کو کمزور کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی یادداشت کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اندر، اس کے دل میں بے سکونی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کا حساب و کتاب ہوگا تو سخت ترین حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بد نظری ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے تو یہی ہیں کہ ہم بد نگاہی سے کیسے نکلیں، لیکن نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، جب بھی ہمارا گمان بد نگاہی کی طرف جائے، زنا کی طرف جائے، تو ہم اس شعر کو بار بار پڑھیں۔ بد نظری کے لیے یہ شعر بہت زیادہ مفید ہے کہ نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے، کہ جن کے دیکھنے سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا عمل، آپ جب صبح کو اٹھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کالج جانے کے لیے، اسٹڈی سینٹر جانے کے لیے گھر سے نکلیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں یا بندی ہوں، مجھ سے بد نگاہی ہو جاتی ہے، اے میرے پاک پروردگار تو مجھے بد نگاہی سے بچا، کیونکہ بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس تیر سے بچنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، لڑکیاں بن کر سنور کر اس لیے معاشرے کے سامنے آتی ہیں کہ وہ دوسروں کی نگاہوں کو حاصل کر سکے۔ میری پیاری بہنوں سنو، اگر تم اس حالت میں نکلو گی تو اللہ رب العزت کے یہاں آپ کو بہت خطرناک سزا ملنے والی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ کر کالج کو جائیں گے یا جائیں گی تو یقیناً آپ بد نگاہی نہیں کر سکتے۔ آپ 12 گھنٹے رہیں، 6 گھنٹے رہیں، انشاءاللہ آپ کی نگاہیں بد نگاہی کی طرف نہیں جائیں گی۔ اس لیے میرے پیارو، بد نگاہی سے بچیں۔ بد نگاہی کرنے کی وجہ سے ایک حافظ قرآن اپنے حافظے کو بھول گیا اور بتاتا ہے کہ مجھے 9 سال ہو گئے اور 9 سال میں مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملی۔ یہ میرے بھائیوں سزا ہے بد نظری کی۔ اور ایک شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے چہرے پر سیاہ داغ پڑ گیا، اور ایک شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ضرب لگی دیوار سے، اور دیوار پہ ضرب لگنے کی وجہ سے اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے پیارے نبی، میں نے بد نگاہی کر لی تھی اور میری آنکھ اس کے بعد اس کی طاق میں رہی، لہٰذا مجھے دیوار سے ایک ضرب لگی، اور ضرب لگنے کے بعد میں میرا یہ حال بن گیا۔ اس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر خواہی کرتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں۔ بد نظری کرنے کی وجہ سے کون سی چیزیں انسان سے چھین لی جاتی ہیں؟ انسان کو تکبیر اولا نہیں ملتی، تہجد کی توفیق چھین لی جاتی ہے، سنن اور نوافل کی توفیق چھین لی جاتی ہے، دعا مانگنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، یہ دعا کے اندر اس انسان کا دل نہیں لگتا۔ بد نگاہی سے بچنا آج کے وقت میں بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ جو چیز مارکیٹ کے اندر کم ہوتی ہے اس کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ آج اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت اس انسان کو بہت زیادہ ثواب دیں گے اور اپنا محبوب بنا لیں گے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن بد نظری کی وجہ سے قرآن کریم جو حفظ کیا ہوا تھا بھول گیا۔ ایک مؤذن جو اذان دیا کرتا تھا، بد نگاہی کی وجہ سے اس کی حرام پر موت ہوئی۔ یہ سزائیں ہیں میرے پیارو بد نگاہی کی، اور یہ دنیا ہی میں سزائیں دے دی گئی۔ اب سوچیں کہ آخرت کی سزا کتنی سخت ہونے والی ہے۔ اور بد نگاہی کرتے وقت ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بھی آنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم لذت حاصل کرنے کے لیے
کسی کی بہن اور کسی کی ماں کو، کسی کی عورت کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہماری بہن کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح ہماری ماں کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، اسی طرح سے ہماری بیوی کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے سوچیں اور سمجھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹ آئے۔ یقیناً اگر ہم نے یہ گناہ کیے ہیں تو ہمارے اوپر ان کا وبال بھی آ رہا ہوگا، ہمارا عبادتوں کے اندر دل نہیں لگ رہا ہوگا، ہمارے دل کے اندر بے سکونی ہوگی۔ سنیں میرے پیارو، اللہ رب العزت تو معاف کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہ تو ہمیں قیامت کے دن سزا ملے گی، اور یقیناً اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں گے اور ہماری زندگیوں کے اندر سکون عطا فرما دیں گے۔ نگاہی جیسے برے عمل کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔